کیونکہ جیسے لاک ڈاؤن ہوتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تو اس سے ابھی تک وہ نہیں نکل پا رہے. ہم جلدی نکل چکے تھے کیونکہ ہم نے پہلے احتیاط اچھی کی، اور پھر ہم نے جب کھولنا شروع کیا تو لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کیا، عوام نے اس کے پر عمل کیا. سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ساری دنیا نے اپنی رمضان کے اندر مسجدیں بند کر دی سوائے پاکستان. واحد پاکستان ساری دنیا میں مسلمان ملک تھا جس نے اپنی مسجدیں کھولی رکھی، اور مسجدوں سے یہ نہیں پھیلی. وہ کیوں نہیں پھیلی؟ کیونکہ ہماری مسجدوں میں ہمارے امام مسجد تھے، ہمارے علماء تھے، ان سب نے یہ کہا کہ ایس او پیز فالو کرو، سوشل ڈسٹنس یعنی فاصلے پیدا کر کے، اور ساتھ لوگوں نے یہ ماسک پہنے. تو ہم بچ گئے اس سے، اور ہم نے اپنی مسجدیں بھی بند نہیں کی. یہ وہی ٹائم آ گیا، مسجدوں میں پھر سے ہمیں ایس او پیز وہی جو رمضان میں کیا تھا. اس کے بعد فیکٹریز میں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز جس سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے وہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ لوگوں کا روزگار نہ متاثر ہو. لہٰذا فیکٹریز، دکانیں بالکل ہم نے بند نہیں کرنی. لیکن ان فیکٹریز اور ان دکانوں، ان کاروبار میں آپ نے ایس او پیز فالو کرنی ہے. ہم گورنمنٹ پوری طرح آپ کو دیکھ رہی ہوگی. میں اپنی جو والنٹری فورس ہے ٹائیگر فورس، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے ہمیں بتاتے رہیں کون ایس او پیز پہ فالو کر رہا ہے کون نہیں. بلکہ میں عوام کو کہوں گا، کیونکہ اصل میں تو نقصان ساری قوم کو ہوگا، کوئی کسی شخصیت کو تو نہیں ہوگا، گورنمنٹ کو تو نہیں ہوگا، سارے قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے سب نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جلسے ہیں، ہمارا جلسہ تھا اس سیٹرڈے کو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا، ہر وہ چیز ہم نے بند کرنی ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا، اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس. ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف منسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس. دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی ہال، ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں، کیونکہ جب آپ کمرے کے اندر اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی تیزی سے وہاں شادی ہال میں ہم نے جتنی بھی اپنی ٹیسٹنگ کی ہے اس میں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. اور جو بھی گیدرنگ ہوگی 300 سے زیادہ لوگ اس گیدرنگ پہ نہیں ہوں گے. سب ماسک پہنیں گے ان گیدرنگز پہ، اور اپنا سوشل ڈسٹنس رکھیں گے. یہ آج سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی قسم کی گیدرنگ میں 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. اگر شادی ہال بھی ہیں تو 300 سے زیادہ لوگ نہیں، اور ہم زیادہ تر چاہیں گے باہر ہو. ریسٹورنٹس کے اندر اس وقت ہم بند نہیں کر رہے ریسٹورنٹس، باہر ریسٹورنٹس میں چل سکتے ہیں، یا جو ہمارے یہ ٹرک ریسٹورنٹس ہیں یا جو عام ڈھابے جو ہوتے ہیں اس میں تو باہر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب بند ہو تو اس کے اندر اس وقت ہم فاصلے چاہ رہے ہیں سب کریں تاکہ قریب نہ آئیں اور وہاں سے ریسٹورنٹ سے یہ وبا نہ پھیلے. اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر، جب سے اسکول کھلے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے، تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے، اور گرمیوں میں چھٹی کم کر دیں گے، یعنی گرمیوں کی صرف 1 مہینے کی چھٹی کر دیں گے اور سردیوں کی بڑھا دیں گے. وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے 1 ہفتے کے بعد کہ کیا اگر اس سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. آپ سے اس کے علاوہ تو آخر میں پھر سے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اس ملک کے لیے امتحان ہے، ساری دنیا کے لیے امتحان ہے. اور اگر ہم سب نے مل کے یہ جو اب وقت آ رہا ہے، یہ سردیاں آ رہی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ایک قوم نے مل کے احتیاط کی تھی، ایس او پیز کے اوپر چلے تھے، اگر ہم پھر کر گئے تو انشاءاللہ
ہم اپنے لوگوں کو کی جانیں بھی بچا لیں گے اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیں گے، تاکہ بے روزگاری بھی نہ بڑھے پاکستان میں۔ شکریہ۔